بعض روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے روز امیہ بن خلف اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، عبد الرحمن، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہت بہتر ہوں۔ آج جیسا ہیبت ناک منظر تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اس کو فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ امیہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم لوگوں میں وہ کون ہے جس نے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ حمزہ بن ابی عبد المطلب ہے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے وہ سارے ظلم و ستم یاد آ گئے جو وہ مکہ میں ان پر ڈھایا کرتا تھا۔ چنانچہ امیہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ کافروں کا سرغنہ ہے، اب یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں نے کہا، بلال، یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو آواز دی اور انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان دونوں کا بچاؤ کر رہا تھا کہ ایک شخص نے امیہ کے بیٹے کو تلوار کی ایک ضرب لگائی جس سے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے کہا، بھاگ جاؤ، لیکن آج بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ باخدا میں آج تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد انصار نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ پیارے دوستو، جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا تذکرہ ہے تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر بلال بن ابی رباح، حضرت سعد اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ پھر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس دن اہل مدینہ کی خوشی اس قدر عیاں اور بے خود تھی کہ مدینہ والوں کو کسی دن اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ بچیوں کی زبان پر بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ دوستو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں پیش قدمی سے کام لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرما لی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے اور بعد میں حضرت ابو دریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبد الرحمن خشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات ہوئی۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال، تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن مقرر ہونے کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس مؤذن خاص کو یہ فخر حاصل تھا کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ انہیں حکم ہوا کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدائے تکبیر بلند کریں۔ خدا کی قدرت، وہ خانہ کعبہ جو کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا اور مدتوں صنم خانہ رہا تھا، وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر ایک حبشی نیاد کے نغمے توحید سے گونجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد
اور جنگی مارکوں میں شرکت کے حوالے سے کوئی خاص روایات نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے شامی مہم میں شرکت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی سرسبز شاداب زمین پسند آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جو پہلے یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ جوڑنے کی استدعا کی، اور استدعا کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ دوستو، چونکہ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی، لہٰذا انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کیں، ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ابو بکر بن عبد اللیل ہیں، لیکن بعض اردو سیرت نگاروں نے بغیر تحقیق کے انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا ہے، اور جس طرح بہت سے واقعات آپ سے بغیر تحقیق کے منسوب ہیں، اسی طرح اس روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی اصل حقیقت آپ کو بتلا دی گئی ہے۔ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کہے تو آپ اس کی تصحیح ضرور فرمائیں۔ اس کے علاوہ بنو زہرہ اور ابو درداء کے خاندان میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، بات کی جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کی تو حسن اخلاق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ فضل و کمال کو نہایت بلند کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ پیارے دوستو، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص مقصد حیات تھا، ہر وقت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے تو خادم جانثار کی طرح ہمراہ ہوتے، عیدین و استسقاء کے مواقع پر بلم لے کر آگے آگے چلتے، واز و پند کی مجلسوں میں ساتھ جاتے، افلاس و ناداری کے باوجود ان کو جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے رکھ چھوڑتے۔ ایک دفعہ برنی کھجوریں جو نہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، بلال یہ کہاں سے؟ عرض کیا، میرے پاس جو کھجوریں تھیں وہ نہایت خراب قسم کی تھیں، کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے 2 سا دے کر یہ 1 سا اچھی کھجوریں حاصل کیں۔ ارشاد ہوا، اف ایسا نہ کرو، یہ تو عین ربا ہے، اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی کھجوروں کو فروخت کرتے، پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی میں جن عبرتناک مظالم اور مصائب کے متحمل ہوئے، اس سے ان کی غیر معمولی استقامت و استقلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح تواضع و خاکساری ان کی فطرت میں داخل تھی۔ لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہیں لیکن وہ من گھڑت ہیں، وہ جان کر آپ کی کافی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی ہوں گی،
اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کوشش آپ کو کیسی لگی، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور دوستو، آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا